يجعل حرف السلب جزءا من جزء فتسمى معدولة وإلا فمحصلة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پتر قضیے حملیے کی باس چل رہی ہے. قضیے حملیے کی باس چل رہی ہے تو پیچھے ہے کہ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے باعتبار موضوع کے چار قسم ہے: شخصیت، طبعیہ، محصورات اور محملات. تو پھر معصورے چار ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. شاباش ہے. پھر بحث آئی ہے کہ قضیہ حملیہ باعتبار وجود موضوع کے تین قسم ہے: حقیقیہ، خارجیہ اور ذہنیہ. پہلا کہہ رہے خارجیہ، حقیقیہ، ذہنیہ. خارجیہ، حقیقیہ، ذہنیہ. شاباش. اب علامہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ حرف سلب موضوع یا محمول کی جز بن جاتا ہے. جب حرف سلب جز بنے گا تو اس قضیے کو معدولہ حملیہ معدولہ کہیں گے. اور قضیے حملیے میں اگر حرف سلب کسی کی جز نہ بنا ہوا ہو، خواہ موجبہ ہو خواہ سالبہ ہو، اس حملیے کو محصلہ کہیں گے. اب علامہ تفتازانی علیہ رحمہ بیان قضیے حملیے کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. قضیے حملیے کی ایک اور تقسیم کہ دو قسم ہوتا ہے: معدولہ اور محصلہ. وہ اس طرح کہ قضیے میں حرف سلب کو کسی جز موضوع کی یا محمول کی جز بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. اگر جز بنا ہوا موجب سالبے کو دخل نہیں ہے. اگر جز بنا ہوا ہے تو معدولہ ہے، اور اگر جز نہیں بنا ہوا تو محصلہ ہے. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کرتے، ایک اور تقسیم کرتے جی. قضیہ حملیہ معدولہ اور قضیہ حملیہ محصلہ. اگر قضیہ حملیہ میں حرف سلب موضوع کی یا محمول کی جز بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. اگر بنا ہوا ہے تو یہ قضیہ حملیہ معدولہ ہے، اگر نہیں بنا ہوا تو قضیہ حملیہ محصلہ ہے. اور کبھی بنایا جاتا ہے حرف سلب جز سے یعنی قضیے کی جز سے، پس نام رکھا جاتا ہے کس کا؟ قضیہ حملیہ کا، جس میں حرف سلب جز بنا ہوا ہے کسی جز کی، پس نام رکھا گیا اس کا معدولہ. وگرنہ یہ مرکبی کہ اگر حرف سلب کسی جز کی موضوع یا محمول کی جز نہیں بنا ہوا تو ناپس نام رکھا گیا ہے محصلہ. جی. اور کبھی بنایا جاتا ہے حرف سلب کو جز سے، پس نام رکھا جاتا ہے معدولہ، وگرنہ پس نام رکھا جاتا ہے محصلہ. جی. قولہ حرف السلب کلا ولیس وغیرہما وہ کاف جارہ ہوتے ہیں مما یشارکہما فی معنی السلب. بس حرف سلب کون؟ حرف سلب کون؟ حرف سلب کون؟ حرف السلب سنیں تو حرف سلب سے مراد لا کون؟ لا. تے لیسا سوال لیسا تو فعل ہے. لیسا انہاں دے نزدیک سجنی کی حرف ہے، رابطہ زمانیہ بھی. اور ان دو کے علاوہ وہ الفاظ جو سلب کے معنی میں ان دونوں کے ساتھ شریک ہیں. کوئی بھی کسی جو ہے موضوع محمول کی جز بنا ہوا ہو تو معنی کرتے وقت پھر اس جز کے ساتھ ملا کر پھر حمل ثبوت سلب کرنا ہوتا ہے. اور جز نہ رہی دی پورا
بمائے جز وہ پورا موضوع ہوتا ہے یا محمول. ہاں کیا جی علامہ نے کہا تھا حرف سلب. شارح کہتا ہے بے حرف سلب سے مراد ہے، حرف سلب سے مراد ہے لا اور لیسا، اور ان دونوں کا غیر جو حرف سلب کے مشارک ہے، حرف سلب کے مشارک ہے معنی ہے سلب میں. سنیں جی موشی آندہ ہے مصنف کو نا بڑیا تھے مسامتہ ہو گئی نے. پہلی تو یہ ہوئی ہے کہ ان چاہی دسی منطق دی کتاب دے آندے وقت یو جالو ادات السلب کی منطقی ادات آندے نے حرفتہ نہیں آندے. یہ پرلے محلے جو وڑ گئے نے کیڑے چ نا والے چ ایک نہ کولو. دوسری یہ ہے کہ ظاہر یہ تھا کہ یوں کہتے وقد یجعلو لفظ السلب. کیا کہتے؟ نہ حرف کہتے نہ ہی ادات کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ کیونکہ غیر جو ہے نا وہ بھی جب موضوع محمول کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ بھی معدولہ بنتا ہے. تو غیر جڑا ہے تو بالاتفاق صرفیاں داناویاں دونوں دے نزدیک اسم ہے. کی ہے اسم ہے، نہ اے ادات ہے تے نہ ہے، اس لیے کی آندے لفظ السلب اینج تاکہ کس کو شامل ہو جاتا غیر کو بھی شامل ہو جاتا. سنیں الاخری بڑا ہے نا آگے جی. دو گلہ ضروری سن. قول ماتن کا تو مطلب غیر نال بھی کدے لگ کے معدولہ بندا ہے، لیسا نال بھی بندا ہے، لا نال بھی بندا ہے. سنیں قول ماتن کا حرف السلب جیسے لا اور لیسا، اور ان دونوں کا غیر مما ان الفاظ سے جو شریک ہیں لا اور لیسا کو سلب کے معنی میں. قوله من جزء من الموضوع فقط او من المحمول فقط او من کلیہما. بس علامہ نے کہا ہے کہ کبھی بنایا جاتا ہے حرف سلب جز سے. حرف سلب جز سے، حرف سلب تو جز سمجھ آئے، یہ من جز ان سے کون سی جز مراد ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ حرف سلب بنایا جاتا ہے جز سے. حرف سلب تو جز سمجھ آ گیا ہے، دوسری جز سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح ایک دوسرا سوال ہے بین اسطور لکھے کہ قضیے کے اندر موضوع بھی جز ہے، جی محمول بھی جز ہے اور نسبت بھی جز ہے کہ کوئی نہیں. تو جو قضیہ ہوتا ہے نا سالبہ، وہاں جو سلب ہوتی ہے نا وہ نسبت کی جز ہوتی ہے. وہ مثلا زید لیسا بقائم ہے نا، یہ جڑا لیسا ہے نا یہ جڑی وچ نسبت سے نا ثبوتی یہ ان دے ہوتے آئے. تو پھر اس کو بھی کیا کہیں؟ اس کو بھی جز کہیں، معدولہ کہیں، اس کو بھی معدولہ کہیں، کیونکہ حرف سلب تو جز بنا ہوا ہے قضیے کی جز کی، کس کی؟ نسبت کی. حالانکہ اس کو معدولہ نہیں کہنا. دو طرح سوال ہے، اس کا جواب ہے کیا کہ جی سوال ہے کہ اس جز سے کیا مراد، من جز ان سے کیا مراد. ایک دوسرا محمول بھی جز ہوتا ہے اور نسبت بھی جز ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قضیہ موجبہ جو ہے جب سالبہ بنائیں تو جو حرف سلب ہے نا وہ نسبت پر آتا ہے، وہ نسبت کی ظاہر نسبت ہی سلب کرتا ہے نا یار کوئی اس کو پہلی. تو پھر یہ بھی معدولہ ہونا چاہیے کیونکہ قضیے کی جز بنا ہوا ہے، قضیے کی جز بنا ہوا ہے. اس کا جواب دیا کہ یا من جز ان سے مراد جز مستقل ہے. لکھا بین اسطور کو نہیں لکھا کہ جز سے مراد جز مستقل ہے. جز مستقل تو جز مستقل ہے موضوع یا محمول. موضوع یا محمول تو مطلب یہ ہے کہ حرف سلب کون کھانے چ پئی جے کہ حرف سلب یا جز بنے موضوع کی فقط یا حرف سلب جز بنے محمول کی فقط
یا حرف سلب جز بنے دونوں کی، یا حرف سلب جز بنے دونوں کی. سوال ہے من جز ان کا تو مطلب ایک جز ہے، یہ دونوں دی جز کی میں بن گیا جی، تو اس کا جواب ہے یہ کم از کم درجہ ہے. ارشاد جز ان سے مراد یہ ہے کہ ایک جز، ایک جز سے مراد ہے جز مستقل، تو وہ تو ایک ہے، یا موضوع یا موضوع یا محمول. تو یہ دونوں کی جز بھی تو ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، اس کو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں، تو وہ تو اس میں نہ آیا، تو اس کا جواب ہے کہ حرف سلب موجز بنے جز کی، یعنی کم از کم درجہ، زیادہ بھی دونوں کی جز بن جائے، اے مطلب ہے. تو تین قسم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تین قسم ہو گیا. کیا کہ جی قول ماتن کا، قول ماتن کا من جز ان، من جز بے مراد اس کے ساتھ جز مستقل، پس اعتراض اس کے ساتھ نسبت سے ہے کیونکہ نسبت مستقل نہیں ہے. یا ایھا الستون، یعنی جز موضوع سے فقط، جز موضوع سے فقط. تو دسیا نے بھی تنوین جو ہے نا اشارہ ہے من جز ان لتنکیر ہے، بھی کوئی بھی جز جو، چلو جی، یعنی موضوع سے یعنی موضوع سے فقط، فقط، یا محمول سے فقط، یا محمول سے، یا دونوں سے، یا دونوں سے. شابہ شابہ. قول ماتن کا من جز ان یعنی موضوع سے فقط، یا محمول سے فقط، یا دونوں سے. اگے فالقضیۃ علی الاول تسمى معدولۃ الموضوع وعلی الثانی معدولۃ المحمول وعلی الثالث معدولۃ الطرفین. اگر جز حرف سلب جز بنے صرف موضوع کی، جی اس کا اور نام ہے. جی. حرف سلب جز بنے صرف محمول کی، اس کا اور نام ہے. حرف سلب جز بنے دونوں کی، اس کا اور نام ہے. صرف موضوع کی جز ہو تو یہ معدولۃ الموضوع، صرف محمول کی جز ہو تو یہ معدولۃ المحمول، دونوں کی جز ہو تو یہ معدولۃ الطرفین. کیا کیا ہوئے؟ حرف سلب جز بنے موضوع کی تو اس کا بھی ایک علیحدہ نام ہے، اور محمول کی جز بنے تو اس کا بھی ایک علیحدہ نام ہے، اور اگر دونوں کی جز بنے تو اس کا بھی علیحدہ نام ہے. اگر جز بنے موضوع کی تو اس کا نام ہے معدولۃ الموضوع، اور اگر جز بنے محمول کی تو اس کا نام ہے معدولۃ المحمول، اور اگر دونوں کی جز بنے تو اس کا نام ہے معدولۃ الطرفین. اور بین استور جی. موجب سالب دومن دی مثال، اللہ حی و جمادن، جی. تو موضوع کی جز بنا ہوا ہے، بنا لا ہوا ہے. مانا کر خواہ جمادیت کا ثبوت ہے لا حی کے لا حی کے افراد کے لیے. ہر چل ٹھیک ہے نا، وہ تل فلام آگے استغراق دا بنا دے، چک وٹ دے. لا حی کے ہر فرد کے لیے. لیس اللہ حیو بعالم، علم کی اے معدولۃ الموضوع سالبے دی مثال ہے. علم کی سلب ہے لا حی کے ہر فرد سے. چلو ٹھیک ہے. اچھا، الجماد لا حی، لا حی کا ثبوت، لا حیات کا، لا حیات کا ثبوت ہے جماعت کے، ہر فرد جماعت کے افراد کے لیے. چلو ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے صحیح. لیس العالم بلا حی، لا حیات کی سلب ہے عالم کے ہر فرد سے. او ہر آخ جاؤں جا افراد آخ دے، اے موجب سالبے دو میں، جی. اور معدولۃ الطرفین اللہ حی لا عالم. لا علم کا ثبوت ہے لا حی کے افراد کے لیے. لیس اللہ حی بلا جماد، لا جمادیت کی سلب ہے لا حی کے افراد سے، بلکہ اس کے لیے تو ثبوت ہے، اس لیے سلب ہے. چلو جی، پس قضیہ اول پر، بس قضیہ اول پر، کی اول پر تک یعنی اگر جز بڑے موضوع دی، نام رکھا گیا قضیے کا معدولۃ الموضوع، نام رکھا گیا قضیے کا معدولۃ الموضوع، اور ثانی پر، اور ثانی پر، یعنی اگر جز بنا ہے محمول کی، کون حرف سلب، نام رکھا گیا ہے نام رکھا گیا ہے معدولۃ المحمول، معدولۃ المحمول، اور ثالث پر، اور ثالث پر، کون؟ اگر حرف سلب جز بنا ہے موضوع اور محمول دونوں کی،
نام رکھا گیا معدولۃ الطرفین، نام رکھا گیا ہے معدولۃ الطرفین جی۔ پس قضیہ اول پر نام رکھا گیا ہے معدولۃ الموضوع، اور ثانی پر نام رکھا گیا ہے معدولۃ المحمول، اور ثالث پر نام رکھا گیا ہے معدولۃ الطرفین۔ قوله معدولۃ لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة، فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي، فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئيها معدولة تسمية للكل باسم الجزء، والقضية صبر اچھا جی، سوال ہے کہ حرف سلب جز بن گیا تو اس کا نام معدولہ کیوں رکھا ہے؟ جی سوال ہے کہ حرف سلب اگر جز بن گیا ہے تو اس کا نام معدولہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا جواب دیا اشارے نے، اس لیے کہ حرف سلب، اس لیے تو جواب اس لیے کہ حرف سلب وضع کیا گیا نسبت کی سلب کے لیے۔ اصل حرف سلب دا کام ہے او موجبے وچ جڑی نسبت ہے نا انہوں نہ ان دی سلب کرنی، میں پہلوں سے محمول دا ثبوت موضوع واسطے، موضوع دے افراد واسطے دیسیا، محمول کا ثبوت کس کے لیے؟ حرف سلب نے آخنا ان محمول کی سلب ہے موضوع سے، او واجہ محمول کی سلب ہے کس سے؟ موضوع، وہ گلو مراد افراد ہی نا وہ جمال کر دیں تے اصل وضع حرف سلب کی اس لیے ہے کہ جو نسبت ثبوتی ہے نا اس کو نسبت سلبی بنانا، نسبت ثبوتی کو نسبت سلبی بنانا ہے۔ بھئی جتھے کچھ بن گئے ہوتے اگنا کچھ نہیں بنیا، بھئی جڑا تجھے سبز باغ بخائے نے نا ثبوت آلے اے تو ساری سلب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے گا، سنیں۔ لیکن جب حرف سلب استعمال ہو قضیے وچ استعمال ہوئے لیکن اس معنی کے لیے نہ ہو، لیکن اس معنی کے لیے نہ ہو، کس معنی کے لیے؟ سلب کی نسبت کی سلب کے لیے، نسبت کی سلب کے، نسبت ثبوتی کی سلب کے لیے، اگر اس معنی کے لیے استعمال تو ہو قضیے وچ تا آوے لیکن اس معنی واسطے نہ استعمال ہو تو پھر یہ حرف سلب عدول کر گیا اپنے معنی اصلی سے، پھر یہ سلب عدول کر گیا اپنے معنی اصلی سے۔ اور ارشاد فرماوے اس لیے کہ حرف سلب کی اصل وضع ہے نسبت ثبوتی کو نسبت سلبی بنانے کی، بس جب حرف سلب کو استعمال قضیے میں آ تو گیا لیکن یہ کام نہیں کیا اس نے، اپنے معنی میں کام نہیں کیا اس نے، تو اب یہ معدول ہے اپنے معنی اصلی سے۔ کس سے؟ معنی اصلی سے۔ سوال ہو گیا تے قصور اندہ ہے تے پورے قضیے غریب دا معدولہ نہ رکھے موضوع محمول دا کی قصور ہے۔ سوال یہ ہے کہ قصور تو حرف سلب کا تو پورے قضیے عدول اس کا پورے محلے دا نہ رکھ دیتا ہے فتوہ دا محلہ، انہاں دا کی قصور ہے غریبہ دا، تو اس کا جواب ہے یہ نام رکھا قضیے کا وہ قضیہ جس میں یہ حضرت موجود ہیں، جس میں یہ حضرت کسی جز کی جز بنے ہوئے ہیں، اس کا نام معدولہ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کل کا نام رکھنا جز کے ساتھ، ان دے وچ جڑا حرف سلب ہے نا ایک جز وہ اصل معدول ہے، تو ان دی وجہ تو پورے ٹبر دا نا معدولہ رکھ دیتا جی۔ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ وہ قضیہ کہ یہ حرف سلب جس کی جز ہے موضوع کی یا محمول کی یا دونوں کی، سنیں نا، تو اب اس قضیے میں ایک جز تو پائی گئی نا جو معدول ہے، تو پھر کل کا نام رکھ دیا جز کے، یہ تسمیۃ الجز ہو گیا۔ اگے چل، والقضیۃ التي يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلة، او وإلا فمحصلہ، سنیں تو شارع کہتا ہے وہ قضیہ کہ حرف سلب جس کی جز نہ بنے، یعنی نہ او سلب تی وکری گلی، نہ موضوع کی جز بنے نہ محمول کی جز بنے، اس قضیے کو قضیہ محصلہ کہتے ہیں۔ کیا شارع کہتا ہے کہ وہ قضیہ جس میں حرف سلب نہ موضوع کی جز بنے نہ محمول کی جز بنے، اس قضیے کو قضیہ محصلہ کہتے ہیں۔ او موشیاں دئی، اس لیے
کہ جب موضوع پر بھی حرف سلب کوئی نہیں تو موضوع ہے کہ کوئی نہیں، جب محمول کی بھی جز کوئی نہیں تو موضوع محمول ہے، موصل ہے، وجودی ہے، تو پھر موصلہ ہی آکھنا اور کی آکھنا ہے۔ اور نسبت اتے پاویں سلب آوے تو نہ آوے وہ تو ایک وکھرا ماحول ہوا، لیکن چونکہ جزیں دونوں جو ہیں وہ وجودی ہیں، محصل ہیں، اس لیے اس کو محصلہ کہتے ہیں، سنیں ہی اس لیے اس کو محصلہ کہتے ہیں۔ کتبی وچ بھی یہ گل ہی ہونی ہے، مرکات وچ بھی پیچھے کال اقول وچ بھی یہی گل آئی سی جی جی مانا کر جی او کدے گیا ہے قول ماتن کا معدولہ اس لیے کہ حرف سلب وضع کیا گیا نسبت کی سلب کے لیے، پس جب استعمال کیا گیا حرف سلب کتھے قضیے دے وچ نہ قضیے جی ہونا اور دل وچ پانا جو انہوں نہ اس معنی میں استعمال تو ہوئے اور لا ہی جو استعمال نہیں ہے قضیے لیکن اس معنی میں نہیں ہے تو ہو گیا حرف سلب معدول پھیرا ہوا اپنے معنی اصلی سے، اپنے معنی اصلی سے اندے میں حقیقتاً عدول پایا گیا، پس نام رکھا گیا قضیے کا وہ قضیہ، یہ حرف جز ہے اس قضیے کی جز سے، جز تو کیڑی جز مراد ہے، موضوع یا محمول، ہاں کیا نام رکھا گیا اس قضیے کا؟ معدولہ۔ کیوں نہ رکھے اندہ واسطے نام رکھنے کل کے، واسطے نام رکھنے کل کے جز کے نام کے ساتھ اور قضیہ وہ قضیہ کہ نہ ہو حرف سلب جز قضیے کی دونوں طرفوں سے، نہ موضوع دی نہ محمول دی نہ دومن دی، سمجھئے؟ تو نام رکھا گیا اس قضیے کا محصلہ، کیونکہ دا موضوع محمول موجود نے جی وہ بکری گالے موجب محمول دا ثبوت موضوع وچ سال بچ محمول دی سلب موضوع کو موضوع محمول اپنی جگہ ہیں جی۔ قول ماتن کا معدولہ اس لیے کہ حرف سلب وضع کیا گیا ہے نسبت کے سلب کے لیے، پس جب استعمال کیا گیا حرف سلب نہ اس معنی میں تو ہوگا حرف سلب معدول اپنے معنی اصلی سے، پس نام رکھا گیا قضیہ وہ قضیہ کہ یہ حرف جز ہے اس کی جز سے معدولہ، واسطے نام رکھنے کل کا جز کے نام کے ساتھ، اور قضیہ وہ کہ نہیں ہے حرف سلب جز اس کی دونوں طرفوں سے، تو نام رکھا گیا محصلہ۔